اس کا والیوم کرو تھوڑا سا. صبر شہر کی بات ہو رہی تھی, سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جانے والے چلے گئے, سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. جنہوں نے جتنا کام کرنا تھا وہ چلے گئے. جو آدھی رات کو یہاں ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں. ان کے اندر کوئی آگ ہے. دعا کیا کرو کہ ہمیں اللہ وہ آگ لگا دے جو سیدنا صدیق اکبر کو لگی ہوئی تھی, جو عمر فاروق کو لگی ہوئی تھی, عثمان غنی کو, مولا علی المرتضیٰ کو, اویس کرنی کو, صہیب رومی کو, ابو ہریرہ کو, ابو ایوب انصاری کو, ابو ذر غفاری کو, سلمان فارسی کو. یہ ان کے اندر چنگاریاں نہ ہوتی تو آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرے ستارے ہیں. حدیث پاک کیا فرمایا؟ میرے صحابہ میرے ستارے ہیں. کیا وجہ؟ کہ ان کے اندر روشنی میرے عشق کی ہے, چمک جو ان کے اندر ہے وہ میری محبت کی ہے. تو تصور شہر کرتے تھے صحابہ کرام, نماز میں بھی, نماز کے علاوہ گھر میں بھی, دکان پر, بازار میں بھی, مسجد میں بھی, ہر وقت آگ لگی رہتی تھی کہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچ. ایسے ہے کہ نہیں؟ العشق نار یحرق ما سوا اللہ, عشق ایک آگ ہے جو ہر چیز کو جلا دیتی ہے ما سوا اللہ کے, یعنی مرشد کی ذات کے علاوہ کچھ بھی خیال میں. فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کیوں کہتے تھے صحابہ ہر وقت یا رسول اللہ؟ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. ہر وقت ان کا یہی نعرہ ہوتا تھا یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, ہماری بیویاں آپ پر قربان, ہمارے بچے آپ پر قربان, مال و دولت قربان. زبانیں نہیں کہتے تھے, کر کے دکھایا سب کچھ قربان, پریکٹیکلی. اور گردنیں کٹوا دیتے تھے, زبانیں بھی کٹوائی. بولو وہ کٹوائی ہیں. 82 جنگیں پڑھو تو تاریخ اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں کتنے غزوات ہوئے, سریات ہوئے. رسول پاک کی قیادت میں جنگیں لڑنے جاتے تھے, پتہ نہیں ہوتا تھا مر جائیں گے وہاں. مرید بننا ہے نا آپ نے سچا, تو جہاں سے مریدی چلی میں وہاں سے بات کر رہا ہوں. شجرہ ہمارا کہاں سے چلا؟ آج پڑھا نہیں تو سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سے چلا ہے نا. تو چلتے چلتے حضور ملنگی بابا سرکار تک نور محمدی آئے. وہ جو پہلا گروہ تھا مریدوں کا, وہ ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود کی. ان کو ڈائریکٹ آپ نے تعلیم دی, خاصوں کے لیے خاص, عاموں کے لیے عام. بخاری شریف کی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کا علم حاصل کیا. کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے نبی پاک سے 2 طرح کا علم حاصل کیا. ایک کو میں نے چھپا لیا اور ایک میں نے بتا دیا. یہ جو بتا دیا آپ پڑھتے ہیں ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ, ابو ہریرہ ابو ہریرہ, یہ انہوں نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو جو انہوں نے چھپا لیا وہ کیوں چھپا لیا؟ فرمایا ایک میں نے علم ظاہر کر دیا, ایک کو چھپا لیا. اگر میں اس کو ظاہر کر دوں تو لوگ اپنی نہ سمجھی کی وجہ سے مجھے قتل کر دے, نیکی کا کام سمجھتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علم 2 طرح کا ہے, ایک علم ظاہر, ایک علم باطن. ہزاروں صحابہ, عشرہ مبشرہ میں 10 بندے. کتنے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. فرمایا یہ چلتے پھرتے یہ 10 انسان جو ہے نا یہ جنتی ہے, میں گارنٹی دے رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. وہ ہزاروں باقی جو تھے لاکھوں, وہ کیوں نہیں بیچ میں آئے 10 میں؟ ان 10 کو تخصیص الگ کر دی. پھر ان 10 میں سے جو مقام چاروں کا ہے وہ 10 میں نہیں, ان 10 میں اللہ محمد
4 یا اب 4 کیوں ہو گئے؟ وہ تو 10 تھے پہلے. پھر نیچے اور تخصیص کی اور خاص نکالتے نچوڑ اور نکالتے. کتنے بن گئے؟ 4 خلفائے راشدین. پھر ان 4 میں سے من کنت مولا فہذاری مولا وہ ایک بندہ ہے. کیا کیا کہ 4 ہی ہیں. وہ 10 میں نہیں ہے، وہ 4 میں نہیں ہے، یہ الگ ایک مقام ہے. انا مدینہ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی کو دیکھنا عبادت ہے. پیر و مرشد فرما رہے ہیں اپنے مرید صادق کے بارے میں کہ یہ بچپن سے میرے ساتھ ہے. یہ مرید بچپن میں میرے ساتھ ہے. بچپن سے جب سے میں نے اعلان کیا ہے نبوت کا، اس نے بچوں میں سب سے پہلے مجھے قبول کر لی. ایسے ہی ہے نا؟ بچوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت مولا علی نے 7 سال کی عمر. اور جب حضور نے یہ من کنت مولا فہذانی مولا غدیر قوم پہ فرمایا، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، آپ ہی حج کر کے آ رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو مولا علی کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ لگاؤ صاحب، آپ کو صاحب آتا ہے، سارا دن دکانوں میں بیٹھتے ہیں، کیلکولیٹر دماغ چلتے ہیں. جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو حضور کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. تو جب حضور کی عمر 40 سال تھی تو مولا علی کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال تھی. 10 سال 40 میں سے نکال دو نا، 62 میں سے 62 میں سے وہ نکالنے ہیں 10، 40 نکالے. تیئیس سال ہے نا اسلام کا، وہ جو نزول قرآن کا دورانیہ، ٹوٹل 23 سال. 23 سالوں کے بعد 22 سالوں کے بعد پیر و مرشد نہیں، وہ زمانہ جو انہوں نے بیعت کی جب مرید ہوئی، ہاں اس وقت جب ان کو یہ فرمایا، ایویں نہیں فرما دیا، پہلے اتنا عرصہ ان کا کریکٹر دیکھتے رہے، ان کے آداب المریدین دیکھتے رہے. اس لیے نہیں فرما دیا من کنت مولا فہذانی مولا کہ یہ میرے چاچے کا بیٹا ہے. چاچا تو بن گیا ابو جہل، جہالت کا باپ، ابو لہب، جنہوں نے تسلیم نہیں کیا. یہ اس لیے نہیں ملا کہ یہ میرا داماد ہے، یہ مقام اس لیے نہیں ملا کہ یہ میرا کزن ہے، یہ مقام اس لیے نہیں ملا کہ یہ ہاشمی قریشی ہے. مقام صرف اس لیے ملا کہ یہ سچا مرید ہے. کیا ہے؟ سچا مرید. اور سچا مرید کسے کہتے ہیں؟ جو مرشد کے حکموں کا تابع ہے. پیر و مرشد کا دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے. یہ ناچتے نہیں ہیں سارے مولا علی کے عشق میں. میں انہیں کی باتیں کر رہا ہوں جن کے عشق میں نوٹ بھی لٹا رہے تھے، پیسے بھی لٹا رہے تھے، مالے بھی ڈال رہے تھے، تبلے بھی کھڑکا رہے تھے. ان کی میں بات سنا رہا ہوں کہ وہ ساری زندگی حضور کے ساتھ ایک غلام اور آقا والا تعلق رہا ان کا. اچھا، پھر ان کو وہ مقام عطا ہو گیا تو ولایت ختم ہو گئے، نبوت ختم ہو گئی، ولایت شروع ہو گئی. فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی مولا علی کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی حضرت علی کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو بار بار؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ مجھے دیکھنا عبادت ہے، اور یہ آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو میں ایک ہی وقت میں دونوں عبادتیں کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ اچھا، ہمارے دماغ میں کیا ہے کہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ فوراً دماغ میں بتاؤ کیا ہے؟ جس کے دماغ میں جو ہے بتا دیں. نماز. جب بھی عبادت کا ذکر آتا ہے تو فوراً کیا آتا ہے دماغ میں؟ نماز. چلو اس کو کہہ لو پھر عبادت کو نماز ہی سمجھ لو. تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ علی کو دیکھنا ہے نماز ہے، مجھے دیکھنا بھی نماز ہے. نماز سے مراد یاد خدا، متوجہ اللہ ہونا،
دنیا کے خیالات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو نبی پاک کی طرف جو متوجہ ہوتے تھے کس لیے ہوتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے نا کہ محمد کے پردے میں خدا بول رہا. اچھا، تو یہ جو طریقت کی باتیں ہیں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بھی فلسفہ سنایا ہے، دوبارہ فنا پیار میں بس، فنا رہنا خیالی یار میں بس، اصل میں یہ نماز اولیاء، اصل میں یہ نماز اولیاء ہے. یہ نماز پڑھی حضرت ملنگی بابا اولیاء نے تو وہ کیا بن گئے؟ سخی سابق، بے نیاز، حیات قلندر. وہ پیر مرشد نے جو فرمایا اس پہ عمل کر. پیر مرشد فرمایا اگاڑی چلے جاؤ، اگاڑی آ گئے. داتا صاحب کو مرشد نے فرمایا لاہور چلے جاؤ، لاہور چلے گئے. بابا صاحب کو فرمایا دلی سے کہ پاکستان چلے جاؤ، جو دن چلے جاؤ، وہاں چلے گئے. جو حکم ہوا اس کے مطابق عمل کیا. تو جو عمل کر لیتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، مرشد کے در پر. تو ہمیں بہت سی دل میں آرزوئیں لے کے آئے ہیں. کسی کو رزق کا مسئلہ ہے، کسی کو پیسوں کی کمی ہے، کسی کو دکان چاہیے، کسی کو مکان چاہیے، کسی کو ویزا چاہیے، کسی کو کپڑے چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کی شادی ہونی ہے، وہ اس لیے اپنی دعا، یعنی بے شمار دعائیں انسان لے کے آتا ہے نا، آرزوئیں انسان کے دل میں. پہلے لوگ نبیوں کی بارگاہ میں جاتے تھے، اب نبی آنا بند ہو گئے تو لوگ بیچارے کیا کریں؟ یہ 1400 سال سے لوگ یہی کرتے آ رہے ہیں. نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے تھے اور 1450 سال سے اولیاء کرام کے پاس آتے ہیں اور مسئلے حل کرواتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے. تو جب اللہ کرم کر دیتا ہے سارا کچھ مل جاتا ہے. بادشاہ جو اللہ نے ان کو بنایا ہے وہ خدائی خزانوں کو تقسیم فرمانے والے ہوتے ہیں. جو بھی آتا ہے وہ من کی مرادیں پاتا ہے. قوال آتے ہیں جو لینے ان کو بھی وہ عطا فرما دیتے ہیں. جو خدا لینے آتا ہے اس کو خدا دینے پر بھی وہ قادر ہے، لیکن خدا کو مانگتا ہی نہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ نفس پلید. خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں نفس پلید چا کیتا احساس لو پلید نہ ہس. یہ نفس نے ہماری مت ماری ہوئی ہے. یہ نفس کے چھٹکارا. ایک بادشاہ تھا نا، اس نے کہا جس کو جو چاہیے لے لو، اعلان کر دیا اپنے دربار میں. تو سارے جو ہے وہ اپنے کو ہیرا، کو چاندی، کو سونا، کو کچھ لے رہا ہے، کچھ لے رہا ہے. جو بھی چیز جس کو ہاتھ لگا دو گے وہ تمہاری. تو سب خزانے کھول دیے. اب جو خاص خادم تھا ان کا جس سے سارے جیلس تھے، اس کو کہا، وہ بادشاہ سلامت کے پاس کھڑا اور اس نے بادشاہ سلامت کے ادھر ہاتھ لگا دیا کندھے پہ. بادشاہ سلامت نے جاؤ بھی، سارے اپنی اپنی من پسند کی چیزیں لے رہے، تم بھی لو. اس نے کہا بادشاہ سلامت جس کو جو چاہیے تھا اس نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا، مجھے جو چاہیے میں نے اس پہ ہاتھ لگا دیا. کیا مطلب؟ کہ مجھے بادشاہ سلامت آپ چاہیے. اگر آپ مجھے مل گئے، یہ خزانے بھی میرے، یہ حکومتیں بھی میری، یہ بادشاہت بھی میری، یہ سلطنت بھی میری. تو اچھی مانگ، اعلیٰ مانگ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خدا جو بادشاہ ہے پوری کائنات کا، اس کی طلب کریں، اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں. لیکن یہ کام کوئی لاکھوں میں چند ہوتے ہیں دانے کرنے والے. صابر علاء الدین علی احمد صابر کلی علی جیسے، بابا صاحب جیسے، خواجہ صاحب جیسے، یہ جتنے اولیاء کرام ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے. تو آپ میں سے بھی اگر کوئی ارادہ کرے تو اللہ بتائیں کہ ولایت دینے پر قادر ہے. بتاؤ. اور جس اللہ نے غوث اعظم کو ولایت عطا فرمائی تھی وہ آج زندہ ہے؟ وہ اللہ ہے. جس نے داتا صاحب کو ولی بنایا تھا وہ زندہ ہے؟ ایو قیوم ہے نا، موت نہیں آتی اسے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ہم یہ طلب کیوں نہیں کرتے کہ بابا فرید گنج شکر جیسا ہم مرید بن جائیں؟ مرید ہی بننا ہے. تو ایسا بننے کی بجائے ویسا کیوں نہ بن جائے؟ ہم کیسے مرید ہیں؟ اپنا اپنا کھوج لگائیں. یہ آپ کے من کا سودا ہے نا. تنہائی میں بیٹھے آنکھیں بند کریں، غور و فکر کریں کہ میرے اندر کتنی چلاکیاں ہیں، ہوشیاریاں ہیں، مکاریاں ہیں، دغا بازیاں ہیں. یہ سارا کچھ ہے
اگر نہ ہوتا تو آپ ولی اللہ بن چکے ہوتے. ایک کنفرم بات ہے کہ آپ کو ابھی تک درجہ ولایت کیوں نہیں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ آپ نے نیت ہی نہیں کی، آپ نے چاہا ہی نہیں. تو جو ہے جو چاہتے تھے وہ پا گئے. ہر بندہ چاہتا ہے، کون کون چاہتا ہے ولی اللہ بنا؟ ہاتھ کھڑا کر. آدھے 2-4 ہاتھ کھڑے ہوئے، باقی سب ڈرتے ہیں یہ خطرناک کام ہے، کہیں بانے نہ جائے. چلو ایسے نہ صحیح، ہاں ولی اللہ بن گئے، ساری دنیا کام چھوڑنے پڑ جائیں گے، کاروبار ختم، بیوی بچے چھوڑ کے پتہ نہیں جنگلوں میں پاگلوں کی طرف نکل جانا پڑے گا. یہ کنسیپٹ غلط ہے، رانگ ہے. کہیں نہیں گئے تھے صحابہ، روز دکانوں پہ جاتے تھے، شام کو مرشد کے پاس آتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، جاب بھی کرتے تھے، نبی پاک خود تجارت کرتے تھے. کام دنیا کے آپ کو کس نے سمجھا دیا پاگل نے کہ یہ اس کو چھوڑنا فقیری ہے؟ سارے فقیر اولیاء کرام دیکھے تو صحیح، کوئی باقی گیا جنگلوں میں؟ یہ چاہروں نے باتیں بنائی ہوئی تھی، پورا سسٹم تھا، سارے روزی کماتے تھے. نبیوں نے کام کیے، پیغمبروں نے کام کیے کہ نہیں؟ اقبال بھائی دکان پہ جو بیٹھنے والا ولی اللہ نہیں ہو سکتا. بہت سے ہمارے اولیاء کرام شجرے میں آتے ہیں، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کھیتی باڑی کرتے تھے، کسی کا کوئی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ یہ فقیری بڑی اوکھی ہے، یہ اگر کر لیا نا تو پتہ نہیں پھر تو گھر بھی چلا جائے گا، دکان بھی چلے، مکان بھی چلا جائے گا. سارا آپ کی ایک بیوی ہوتی ہے نا گھر میں، جس کو آپ کہتے ہیں زندگی پاگل ہوئی پڑی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا آپ کلمہ پڑھتے تھے، ان کی کتنی شادیاں تھیں بتاؤ؟ 11 ہیں. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر چھوڑ کے بھاگ گئے. نہ سمجھ آ رہی؟ سب کے حقوق ادا کیے، سب بیویاں کہتی ہیں ایسا خاوند کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. نبھایا کہ نہیں؟ بچے تھے، گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ آٹا خود گود لیتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ وہ شرماتی، جھاڑو خود دے لیتے تھے. کون؟ وہ جن کے حکم سے نمازیں پڑھ رہے ہو، داڑیاں رکھ رہے ہو، منہ پہ حج کر رہے ہو، عمرے کر رہے ہو، تسبیحیں پڑھ رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، میں ان کی بات کر رہا ہوں. کیا کرتے تھے؟ جھاڑو خود دے لیتے تھے، کپڑے خود سی لیتے تھے. تو سیرت کی کتابیں پڑھا کریں، بچوں کو بھی پڑھایا کریں. تو بس انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی، اور 2 دن ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی آگے.